مفتی صاحب ذرا پس منظر پہلے تو بتائیے مختصراً کہ ہر سال یہ ذکر کرتے ہیں اور ہر سال بیٹری چارج ہوتی ہے فتح مکہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین. دیکھیں فتح مکہ تاریخ اسلام کا ایک وہ خوبصورت باب ہے کہ جس میں کئی ایسے اسباق ہیں جو ہم سب کے لیے ہر وقت مفید ہیں. بنیادی طور پر تو فتح مکہ کا جو پس منظر ہے وہ صلح حدیبیہ ہے. فتح مکہ ہجرت کے 8ویں سال ہوا اور اس سے پہلے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بارادہ عمرہ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. ٹھیک ہے. وہاں پر کفار مکہ نے حسب سابق ظلم و جبر کا ثبوت دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکۃ المکرمہ میں داخلے کی اجازت نہ دی اور پھر جانبین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس وقت جو معاہدہ ہو رہا تھا اس کی اکثر شقیں ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف تھیں. اچھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب معاہدہ ہوتا ہے تو دو طرفہ ہوتا ہے. یعنی آپ کے اور میرے درمیان معاہدہ ہوگا تو ہم دونوں کی رعایت کرتے ہوئے ایک درمیانی راستہ نکالا جائے گا. لیکن اس میں کئی ایسی شرطیں لگائی گئیں کہ جو یک طرفہ شرطیں تھیں کفار کی طرف سے. ان کے کبر کی وجہ سے یا ان کے اثر و رسوخ اور طاقت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی ہماری طرف سے یہ شرط ہے. آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ان تمام شرائط کو تسلیم کیا اور کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جسے فتح مبین کہا گیا. اب آپ دیکھیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کا ظاہر یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم ناکام ہوئے, شاید ہم پسپا ہوئے, شاید ہماری بات نہیں رکھی گئی. لیکن ایک ہی وقت میں اس چیز کا ایک باطن ہوتا ہے. وہ جو باطن ہوتا ہے, ویسے تو زندگی کے اندر یہ اصول رکھنا چاہیے کہ اصل باطن ہی ہوتا ہے اور قوت جو ہے وہ باطن ہی کی ہوتی ہے اور باطنی قوت ہی سے غلبہ حاصل ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے پر دستخط فرمائے, صلح حدیبیہ ہوا اور اس کے بعد کفار مکہ کی طرف سے بنو خزاعہ کے ساتھ ایک معاملہ ہوا اور اس کے تحت صلح حدیبیہ ٹوٹ گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کر تقریباً 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر جانب فتح مکہ روانہ ہوئے اور اللہ نے آپ کے دست مبارک پر مکہ کو فتح فرمایا. اور مکہ جب فتح ہوا تو آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر جب کسی بندے کے اندر انانیت ہو یا کبر ہو, تکبر ہو تو وہ بدلہ لیتا ہے. صحیح. پرانی دشمنیوں کو یا پرانے معاملات کو یاد رکھتا ہے. لیکن فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت حلم ہے, بردباری ہے, اس کی وہ اعلیٰ مثال ملتی ہے کہ جو تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی. جب آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایک فاتح بالعموم اگر ہم بات کریں تو وہ داخل ہوتا ہے تو اپنے فتح کی خوشی کے اندر اکڑ کر داخل ہوتا ہے. لیکن آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جب فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں, اپنی اونٹنی پر سوار ہیں, تو آپ اپنے آپ کو اس قدر جھکا لیتے ہیں کہ آپ کا سینہ اطہر اونٹنی کے کوہان کو ٹچ کر رہا ہے, مس کر رہا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو ہم مذہبی طور پر افراد ہیں ہمارے اندر بھی وہی عاجزی ہونی چاہیے جو عاجزی آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فتح مکہ پر ظاہر فرمائی. اور وہ آپ کا کمال تھا, آپ کی خوبی تھی اور آپ کا اثر تھا جو امت نے دیکھا. پھر اس کے بعد جب آپ مکہ میں داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امان ہے, جو مکہ میں بیت اللہ میں پناہ لے لے گا اسے امان ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے امان ہے. گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی زور زبردستی نہیں. اذهبوا, تم چلے جاؤ, فانتم الطلقاء, تم سب آزاد ہو. یہاں پر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, طاقت کے زور سے پھیلا, وہ اس موقع کو دیکھیں کہ فتح مکہ پر بھی
کسی ایک کافر کو بزور شمشیر کلمہ نہیں پڑھایا گیا اور تمام کو آزاد کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا, اسلام ہمارے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق عظیمہ سے پھیلا واہ ہے. واہ واہ. یہی وہ موقع تھا کہ جب کفار نے جو جملہ کہا وہ کیا تھا کہ اخن کریم ہاں وابن اخن کریم. واہ واہ واہ. فتح مکہ کے موقع پر کیا یہ جملہ بات. کہا گیا کہ اخن کریم, کہ آقا کریم کرم کرنے والے بھائی ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کفار مکہ کہہ رہے ہیں آپ کے کردار اور آپ کے احکام کو دیکھ کر. وابن اخن کریم, اور کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں. بہت تو اب جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملے کہے تو وہ تلوار کی وجہ سے نہیں کہے, بلکہ وہ آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے کہے, جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم کے عظیم ترین منصب پر ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے شبیر بھائی کہ ایک بندہ ہے, اس کی پہچان اخلاق کریم بنتے ہیں, لیکن نبی کریم کے لیے علا فرمایا. علا استعلا کے لیے آتا ہے. جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ زید علی الفرسی, زید گھوڑے پر ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زید بمنزلہ سوار ہے اور گھوڑا بمنزلہ سواری ہے. تو آقا کریم کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ خلق عظیم پر ہیں, یعنی آپ بمنزلہ سوار ہیں خلق عظیم کے لیے, اور خلق عظیم آپ کی ایک سواری ہے. تو وہ جو آپ کا خلق تھا, کانا خلقہ القرآن, جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آقا کریم کے اخلاق کیا ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن, آقا کریم کے اخلاق پورا کا پورا قرآن ہے. اس کا وہ مظاہرہ فتح مکہ کے موقع پر نظر آتا ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ میری زندگی میں شاہد کو ایز اے شاہد دو چار باتیں کہی ہوں گی کسی نے, کوئی چھوٹی موٹی سازش کی ہوگی, کوئی پروپیگنڈا کیا ہوگا, کوئی میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کو روکنے کے لیے کوئی کوشش و کاوش کی ہوگی, یہی کچھ کیا. آقا کریم کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے, آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا, حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا گیا, صحابیات کو شہید کیا گیا, آپ کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آقا کریم کے وسعت ظرف کا عالم کیا ہے کہ تمام لوگوں کو معافی عطا فرماتے ہیں اور ان تمام کو دامن اسلام میں پناہ عطا فرماتے ہیں. تو جب آپ کا باطن مضبوط ہوتا ہے, جب آپ کا قلب قوی ہوتا ہے, جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم, کہ قیامت کے دن نجات اس کو ملے گی جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا قلب سلیم لے کر, سلامتی والا دل لے کر. تو سلامتی والے دل کی ایک لازم خوبی ہے کہ وہ سلیم دل حلیم ہوتا ہے.